بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کان متفرقن، اگر متفرقن قا سے حال بنے گا، تھوڑی تھوڑی الٹی آئے تفرقہ سے، بحیث لو جمعا، اگر ان کو اندازتاً اکٹھے کیا جائے، یملأ الفم، لو کا جواب ہے، تو منہ بھر کر آ جاتی، ابھی تو تھوڑی تھوڑی نا، اگر بالفرض اگر سب ایک ساتھ آ جاتی تو منہ بھر جاتا، تو ایسے فائندہ ابی یوسف یعتبر اتحاد المجلس ہے، تو امام یوسف کے نزدیک ہیں اتحاد مجلس کا اعتبار ہوگا، یعنی ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بار بار تھوڑی تھوڑی الٹی آتی رہی، بھلے سبب جو بھی ہو، سبب ایک دفعہ الٹی آ گئی دل خراب ہونے کی وجہ سے، دوسری دفعہ الٹی آ گئی سر درد کی وجہ سے، تیسری دفعہ الٹی آ گئی زیادہ کھانے کی وجہ سے، سبب مختلف ہے لیکن ایک ہی جگہ ہے، تو اب ایسی تھوڑی تھوڑی الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ وعند محمد یعتبر اتحاد السبب، سبب ہے نا، یہ کس وجہ سے الٹی آ گئی، کس وجہ سے، سر کے درد کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، کس وجہ سے، وہ الغثیان، غثیان کے دل کی خرابی کو، دل خراب ہو تو پورا نظام خراب ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو دل خراب الٹی آ جاتی، بخار ہو تکلیف ہو کوئی بھی دل خراب ہو جائے، کوئی بھی چیز کھا لو دل برداشت نہیں کرتا باہر پھینکتا ہے، سر میں درد ہو تب بھی دل خراب، زیادہ کھائے پھر بھی دل خراب، بخار ہو تب بھی دل خراب، معدہ میں شدید تکلیف ہو تب بھی دل خراب، کوئی مسئلہ، طبیعت کی خرابی کہتے، غثیان کہتے، اتحاد سبب کے اعتبار۔ ثم ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا، آگے بتانا چاہتے کہ جو چیز حدث نہیں یعنی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس نہیں ہے، جیسے تھوڑی سی الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو تھوڑی سی الٹی نجس کپڑے میں لگ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، تھوڑی سی، جب خون نہ بہے زخم ظاہر تو اسے وضو ٹوٹے گا نہیں، تو وہ تھوڑا سا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، تو جو حدث نہیں ہے وہ نجس نہیں، تو لہذا تھوڑی سی الٹی یا تھوڑا سا خون جو کہ بہے نہیں زخم منہ سے، وہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک، احتیاطاً دھو لے لیکن ناپاک نہیں، احتیاط الگ چیز ہے، طبیعت الگ چیز ہے، صفائی ستھرائی نظافت الگ چیز ہے، لیکن نجس الگ چیز ہے، تھوڑی سی الٹی لگ جائے یاد رکھنا یہ نظافت کے زمرے میں آ گئے، نظافت کا تقاضا اس کو دھو لے، میل کچیل کی طرح، یا جیسے آپ زخم ہے نا خون بہتا نہیں ادھر ہے ایک کپڑے میں لگ گیا ادھر خون، تو یہ درن میل کچیل کی طرح ہے، جیسے میل کچیل کو ہمیشہ رہنے دینا اچھی بات نہیں، اس کو دھونا چاہیے، تو اس طریقے سے تھوڑا سا خون اور تھوڑی سی الٹی، اگرچہ سے کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن کیا ہے بہتر اور افضل ہے کہ اگر اس کو دھو لے، بہتر افضل کو اس کو دھو لے، تو نجس ہونا الگ چیز کا ضد آتی ہے طہارت، لیکن ایک ہے کہ نظافت اس ضد ہے درن میل کچیل، جیسے میل کچیل بدن میں وہ ہوتے تو نماز ہوتی یا نہیں، نجس ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی مناسب بات ہے ہم بھی طریقے سے کہ جیسے تھوڑی سی الٹی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو کہ ناپاک نہیں ہے، اور جب زخم سے پیپ نہ بہے خون نہ بہے اپنے محل اپنی جگہ پر برقرار رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا نا، تو بھی نجس نہیں ہے، تاہم اگر کپڑے وغیرہ لگ جائیں تو بہتر ہے اور احتیاط کا تقاضا کیا کر اس کو دھو لے، خاص جب دقت و پریشانی نہ ہو۔ یروى ذلك عن ابی یوسف، یہ کس سے مروی ہے؟ ابو یوسف، ابو یوسف کا نام یاد رکھنا یعقوب بن ابراہیم ہے، ابو یوسف مشہور ہے، نام اس کا یعقوب ہے، آگے ایک جگہ آتا ہے وقال یعقوب، سونا جی ہے یعقوب بن ابراہیم، ابو یوسف سے مشہور ہے، وہ صحیح ہو، اور یہی صحیح قول، یہ کہہ کر امام محمد کے قول کو رد کر دے کہ امام محمد کے نزدیک اگرچہ حدث تو نہیں ہے، تھوڑی سی الٹی تھوڑا سا خون لیکن نجس ہے، کس کے نزدیک؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ تھوڑی خون اگرچہ حدث یا ناقض وضو نہیں ہے لیکن نجس ہے، کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے گا،
اور دم غیر سائل، زخم سے خون نہ بہے، تو اگرچہ وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن نجس کپڑے لگے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو وہ صحیح امام محمد رحمۃ اللہ قول کو رد کر دے کہ صحیح قول ہے کہ کوئی نجس نہیں ہے. کیوں؟ ابو یوسف کی دلیل، چونکہ نقلی دلیل ہے نہیں تو ان سے کام چلا ہے. لأنه ليس بنجس، ان تعلیل کے لیے کہ نجس نہیں ہے، حکمن ہوا نا شریعت میں، جب نجس نہیں تو حدث بھی نہیں. حیث لم ينتقب طہارت، اسے کہ ہیں طہارت ہمارا اس وضو بھی نہیں ٹوٹتا. جب وضو نہیں ٹوٹتا تو کیا ہے وہ نجس بھی نہیں ہے. یہاں تک وہذا، یہ جو بات ہوگا نا الٹی کی، تقریباً 1.5 صفحہ میں آپ کے دماغ کو لسی بنائے تھے کہ وضو ٹوٹے گا توڑی آ جائے یا زیادہ آ جائے، منہ بر کرا جائے. اب تک جو حکم گزرا ہے نا، مسئلہ گزر چکا 2 دن سے، ایک اب اذا کاء مرتن، مرہ کہتے ہیں زہر کڑوا پانی کو، مرہ نہیں میرے بھائی، مرہ ہے، مرہ کہتے ہیں کڑوا پانی کو، بالکل زہر. جیسے انسان کبھی نا الٹی آ جائے، میدم کوئی چیز نہ ہو تو شدید درد کی وجہ سے بالکل کڑوا سا نا پانی آتا ہے پیلے رنگ کا، اس کے لیے مرہ. تو یہ جو منہ بر کر آ جائے یا منہ بر کر نہ آئے، اتحاد مجلس، اتحاد سبب، اب تک جو مسئلہ تفصیلی گزرا ہے یہ تب ہے جب کیا کریں وہاں اے وہاذ الحکم اذا قاء مرتن، مرہ نہیں پڑھنا، مرہ کڑوا پانی بالکل. او تو عامن، یا کھانا اتنا زیادہ کھائے کہ 3-4 پلیٹ بریانی کا جگہ نہیں ہے، یا انسان ایسے طبیعت خراب ہے برداشت نہیں کر سکتا میدا. او ماءن، یا پانی الٹی کر لی. تو یہ اب تک جو مسئلہ گزر چکا ہے نا اس طرح پر، یا تو کڑوا پانی الٹی کرے، یا کھانے کی چیز الٹی کرے، یا دوائی ہو جو بھی ہو الٹی کرے، یا پانی جو یہ آگے. فإن قاء بلغمن، اور بغل الٹی کرے، اب کیا ہوگا؟ تو اس میں پھر کہ اختلاف ہے. فغیر ناقض عند ابی حنیفہ، تو امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلغم چاہے میدا سے آ جائے چاہے دماغ سے آ جائے، ہر حال میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کسی نزدیک؟ طرفین کے نزدیک. ابو یوسف فرق کرتے ہیں. امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بلغم سے آ جائے تو پھر وہ طرفین کے ساتھ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر میدا سے آ جائے تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ. تو ان بزرگوں نے جو دلیلیں پیش کی، حاصل ان کا یہ ہے کہ امام یوسف کا دلیل یہ ہے کہ چونکہ میدا ایک گندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ، جیسے قضاء حاجت وہاں سے نکلتے ہو تو بلغم نکلتا ہے، راستہ میں فرق ہے کہ جیسے پاخانہ وہ چیزیں کہ ناقص یہ بھی اس طریقے سے. تو بنیاد ہے میدا، تو بلغم اگر میدے سے آ جائے تو کہتے ہیں ابو یوسف کے نزدیک کہ جو میدے سے بلغم آ جاتا ہے، جو میدا کیا ہے وہ گندگی کی جگہ ہے، سمجھ گئے، تو لہٰذا اسے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور طرفین کے نزدیک کہتے ہیں ٹھیک ہے بلغم وہاں سے آتا ہے، ایک ہم بھی مانتے ہیں میدے سے نکلتا ہے، لیکن کہ بلغم کا چکناہٹ ہوتی ہے، چکناہٹ، اور اس میں گندگی معمولی سی ہوتی ہے، وہ نہ ہونے کے کیا ہے برابر ہے. بذاتی ہی بلغم ناپاک نہیں ہے، اگر وہ میدے سے نکل رہا ہے لیکن بلغم میں چکناہٹ ہے، اور اس چکناہٹ کی وجہ سے اس کی گندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، معمولی سے، وہ قلیل ہے، اور قلیل کل معدوم نہ ہونے کے برابر ہے، یا اسے وضو نہیں ٹوٹتا. وقال ابو یوسف ناقض اذا قام من الفجر، کیا منہ بر کر آ جائے. یہ دوسری الٹی پر کیا سر آگے صاحب ہدایت فرماتے والخلاف فی المرتقی من الجوف، یہ ابو یوسف رحمہ اللہ اور طرفین درمیان اختلاف یہ اس کے ہیں بلغم کے بارے میں جو کہ ہیں جوف مانے میدا سے آ جائے، میدا سے آ جائے. امن نازل من الراس، باقی رہا وہ بلغم جو کہ سر سے آ جائے، فغیر ناقض بالاتفاق، اور اسے تو سب مانتے کہ ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. صرف اس بلغم کے بارے میں اختلاف ہے جو میدا سے آ جائیں، تو امام یوسف کے نزدیک کیا ہیں وضو ٹوٹے گا جب منہ بر کر آ جائے، اور طرف نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. لأن الرأس ليس من النجاسة، یہ آخری جو کہ اتفاقی قول ہے اس کو دلیل ہے کہ اگر سر کی طرف سے بلغم آ جائے وضو نہیں ٹوٹے. کیوں؟ لأن الرأس ليس بموضع نجاست، کہ سر ذاتی ہی گندگی کی جگہ نہیں ہے، کہ سر کے اندر کے سونے چاندی ہے، کہ ہے خون نہیں ہے، کہ
یعنی نجاست مراد بار بار نکل جائے، جیسے میدا میں چیزیں ہوتی وہاں ٹھہرتی کہ نہیں، مسانہ میں اس طرح کے نکل جائے نہیں، تو موضع سے مراد کہ وہ گندگی مسلسل نہ ہو ہمیشہ، بلکہ کیا کریں نکلتا رہے، وہ مراد ہے. ورنہ انسان کا کون سا بچے گا کہ پاک ہو، یہاں خون ہے پیپ ہے سب کچھ ہے، لیکن وہ تو وہ ہمیشہ وہاں کے ہیں، گندگی رکی ہوئی، خون رکا ہوا ہے، بخلاف کس کے میدا اور مسانہ کے. بذاتی ہی سر کے ہیں، یہ نجاست گندگی کی جگہ نہیں ہے. یہاں تک بات ہو آگے نا، جو پہلے مسئلہ گزرا تھا نا کہ جو الٹی بلغم میدا سے آ جائے تو امام ابو یوسف نے دیکھا ہے وضو ٹوٹتا ہے. امام ابو یوسف کی دلیل چونکہ مفتابی قول کیا ہے طرفین کا ہے تو ان کی دلیل کو آخر ذکر کرتا ہے، سمجھ گئے. اور ابو یوسف قول کیا ہے غیر مفتابی ہی تو بس ہے، تو دلیل میں ابو یوسف کی دلیل مقدم کر دیں. ولی ابی یوسفہ اے وہ دلیل ابی یوسفہ انہ نجس کہ ایک میدا بلغم کیا ہے نجس، کیوں بالمجاورت میدا کس کے متصل میدا کے ساتھ مجاورہ کہتے ہیں نا کہ میدا کے اندر جو گندگی ہوتی نا تو یہ اسی سے نکل کر آ جاتا ہے. مجاورت جوار کہتے ہیں اتصال کو، گندگی کے ساتھ کے متصل ہونے کی وجہ سے. جیسے میدے میں خون ہے پاخانہ بے گندگی تو بلغم وہی سے آتا ہے، تو لہذا کیا ہے ناقض وضو بالمجاورت ہے کہ گندگی کی جگہ کے نکلنے کی وجہ سے. ایک ہے نا ترجمہ بلغم ناقض وضو کیوں گندگی کی جگہ سے نکلنے کی وجہ سے. تو میدا کیا چیز ہے گندگی کی جگہ، اس دیگر کے قضاء حاجت وہاں سے نکلتے تو بلغم وہی سے آ جاتا ہے، جب وہ ناقض وضو تو یہ بھی ناقض وضو. ولہما او کس کی دلیل طرفین کے انہو لزجن، لزج مانا چکنائی والی چیز، اس کے چکناہٹ ہے کہ بلغم چکنائی ہے. لا تدخل نجاستو اس کے ساتھ گندگی نہیں ملتی خون وغیرہ. وما یتصل بھی اگر کوئی تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے قلیل والقلیل فی القیء غیر ناقض اور تھوڑی سی الٹو کے ناقض وضو نہیں ہے، فرق نہیں پڑے گا. تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے اور تو فرق نہیں پڑے گا، یعنی نجس مرد خون ہے تھوڑا سا، تو ہم کہتے ہیں سے کچھ کہ چکنا ہی چیز ہے، اس کی چکناہٹ ہے. اگر تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہے قلیل ہے، اور قلیل کیا ہے معاف، فرق نہیں پڑے گا. ولہما انہ رزجن چکنائی ہے، لا تدخل نجاست گندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے. وما یتصل بھی اور جو گندگی میں سے تھوڑا سا خون اگر لگا ہوا ہے تو قلیل والقلیل فی القیء غیر ناقض. یہاں تک تو بات ہو گئی. ولو کان دمن اگر اس نے خون الٹی کر دیا وہ علق، یہ فرشتوں کا علق نہیں ہے، علقہ علق جمع ہوا خون، بالکل جمع ہوا خون. یعتبر فیہ ملء الفم تو اب دیکھ منہ بھر کر ہونے کے اعتبار ہوگا. کیا مقصد اگر منہ بھر کر آ جائے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں. حالت کہتے بالکل جمع ہوا خون کو گاڑا کالا بالکل بالفعل. کیوں لأنہ سوداء لأنہ مرۃ سوداء موصوف معذوف ہے. یہ وہی پیپ اور کڑوا پانی جل جل کر بالکل کالا ہو گیا ہے. یہ اردو والے شرح سے یہ مسئلہ کو سمجھ نہیں آئے گا. سودا موصوف معذوف ہے مرۃ سودا، وہ خون پیپ کڑوا پانی میدے کے اندر جل جل کر بالکل کالا ہو گیا ہے. بالکل میدہ یاد رکھنا سب کچھ کر لیتا ہے، 2 سیکنڈ میں پورے نظام کو بدلتا ہے یا نہیں. میدہ ایسے گرم ہے، اللہ نے ایسے نظام بنائے. لأنہ سودا، سودا کہتے ہیں لأنہ مرۃ سودا، موصوف معذوف ہے. وہ کڑوا پانی پیپ جو بالکل کیا ہے کالا ہو چکا ہو محترمہ نا جل جل کر بالکل میدے کے اندر سے. تو اصل میں یہ خون نہیں یاد رکھنا، اصل میں جو کہ ہے پیپ کڑوا پانی
یہ جل جل کر بالکل اب کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا ہے. معدے نے اس کو جلا کر رکھ دیا. میں آپ کو آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اور ابھی کی شروحات دے کے سمجھو میں انعام دوں گا. کچھ بھی نہیں. اردو شروحات کی کیا خاصیت ہے؟ جو جگہ کیا ہے آگے پیچھے کر گھما دے. اندر یار پیپ، بلغم، کڑوا پانی جو معدے کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ جل جل کر بالکل کیا ہو جائے؟ کالا ہو جائے. اس کے تک ہے مرت و سودا، جلا ہوا خون، بالکل کالا جلا ہوا خون. وَإِن كَانَ مَاعِيًا، مانا بہنے والا، صرف خون بہنے والا. فَكَذَلِكَ عِندَ مُحَمَّدٍ، تو امام محمد کے پھر بھی یہ اسی قیاس کر کس پر؟ علق پر. اگر منہ بھر کرا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اعتبارا بسائر انواعہ، حکمت یہ کون ہے؟ کہے قیاس کرتے الٹی کی دیگر قسموں پر. جیسے کانا الٹی کرے، پانی الٹی کرے، دوائی الٹی کرے، اس دیگر. تو اگر خون بہتا ہوا آ جائے یا نرم خون ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں الٹی کی دیگر قسموں پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے کانا الٹی کر لے، پانی الٹی کرے، جو حکم اس کا تھا وہی حکم اس کا بھی. وَإِن كَانَ مَاعِيًا، اگر وہ خون کیا ہو؟ بہنے والا نرم ہو، جیسے عام خون ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ، یعنی منہ بھر کر آنے کے اعتبار ہے. امام محمد اگر منہ بھر کر آئے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. کیوں؟ اعتباراً، اس کی ترکیب پہلے بتا چکا ہوں، جس نے یاد کیا لگا. قیاس کرتے ہوئے بسائر انواعہ، حکمت جو کون ہے؟ کہے. جیسے الٹی کی دیگر قسموں میں اگر منہ بھر کر آئے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. یہاں بھی اس طریقے سے. وَعِندَهُمَا، اور کسی نزدیک، شیخین کے نزدیک، ان سعى بقوت نفسه، اگر وہ خون خود کہیں بہنے لگے تو ينقض الوضوء، تو وضو کیا ہے؟ وہ توڑ دیتا. وَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ کیا ہو توڑا کیوں نہ ہو. شیخین کے دلیل کا خلاصہ یہ ہے، اگر سنو تو مشکل مسئلہ ہے. امام محمد کے نزدیک نا چاہے جو بھی ہو منہ بھر کر آنا شرط ہے. امام محمد کے دلیل کا خلاصہ کہ دیگر کیا ہیں؟ انواع پر قیاس ہے. جسے الٹی کی دیگر قسمیں، پانی، پیپ، کڑوا پانی، کھانے کی چیز، دوائی، جو بھی ہو، جیسے وہاں منہ بھر کر آنا شرط ہے، یہاں بھی چاہے بالکل جمع ہوا خون ہو یا پتلا خون ہو، اسے کوئی فرق نہیں. شیخین نے تو اگر کیا، اگر بالکل کڑوا خون آ جائے، یہ جمع ہوا، بالکل جمع ہوا خون، تو یہ الٹی کی طرح ہے، تو پھر حکم یہ منہ بھر کر آنا ہے. اور اگر پتلا ہو تو شیخین کے نظریہ پھر منہ بھر کر آنا شرط ہے نہیں. اگر تھوڑا سا خون آئے تب بھی کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے. وجہ یہی ہے کہ جب خون پتلا ہو تو بھائی یہ معدہ کے یعنی یہ پیپ اور بلغم وغیرہ سے نہیں بنا، بلکہ معدے کے اندر کوئی زخم ہے، اس سے خون نکل چکا ہے. اب سمجھ گئے؟ اب خون جب پتلا ہو خود بہنے لگا، جب یہ الٹی میں آ جائے گا تو جیسے یہ پتہ چلے بھائی یہ کہ معدے کے اندر جو کیا ہے نا، جب یہ کھانے کی چیز کیا ہے، بلغم، پیپ، یہ جل جل کر کالا ہو، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ معدے کے اندر کوئی زخم ہے اور اس زخم سے یہ خون نکل رہا ہے. تو لہٰذا یہ وصول کے زخم سے اگر خون بہہ جائے، چاہے خون توڑا ہو یا کیا ہو، زیادہ وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وَعِندَهُمَا إِن سَعَى بِقُوَّةِ نَفْسِهِ، اگر خود کو بہنے لگے، يُنْقِضُ الْوُضُوءَ، تو یہ خون وضو کو توڑ دیتا ہے. وَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ توڑا کیوں نہ ہو. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَيْدَةَ لَيْسَ مَحَلَّ الدَّمِ، کہ میدہ یہ خون کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے، خون کی جگہ نہیں ہے. جب یہاں سے خون آ رہا پتہ چل گیا یہ معدے کے اندر کوئی زخم ہے، اس زخم سے خون نکل رہا ہے. کہ معدے کے اندر بذاتی خون نہیں ہوتا، معدے کے اندر بذاتی ہی خون نہیں ہوتا. ہاں معدے کے اندر کوئی زخم ہے اور اس زخم سے خون نکل رہا ہے، اور یہ اصول کے زخم سے خون بہنے لگے، چاہے خون توڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر حال وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں بھی اس طریقے سے لہٰذا الٹی میں اگر خون آ جائے، پتلا خون ہو، چاہے توڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر حال وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ کہا جائے کہ یہ معدے سے براہ راست نہیں نکلا ہے، ہاں معدے کے اندر کوئی زخم ہے، وہ زخم سے خون نکل چکا ہے، اور زخم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب اس سے خون بہنے لگے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، وضو ٹوٹ جاتا ہے. فَيَقُولُ مِنْ كَهْ قُرْحَةٍ، تو یہ خون کہاں سے؟ زخم سے. قربان زخم فی الجوف، کس کے؟ معدہ میں.
وہ معدے کے اندر کوئی زخم ہے اس سے خون نکل رہا ہے، اور زخم کے بارے میں اصول یہ کہ جب خون بہنے لگے چاہے خون توڑا ہو یا زیادہ کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں بھی اس طریقے سے وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ، آگے یہ خون سر سے بہنے لگے ناک ویسے ہوتا رہتا نا، تو آگے کہنا چاہتا ہے کبھی انسان کے نقصیر کہیں پھوٹ پڑتی ہے، خاص گرمی کے موسم میں نا ناک سے خون آتا رہتا ہے، تو خون کہاں تک آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ ناک کی جو نرمی نا یہاں تک، وہاں سے بہتے بہتے یہاں تک پہنچا خون ظاہر ہو تو وضو کیا ہو گئے، اگرچہ نیچے نہیں آئے، ناک کا جو نرم حصہ یہاں تک خون یہاں تک آگے ظاہر ہو، اگرچہ وہاں رک گیا، سمجھ گئے، اور آگے باہر نہیں تو تب بھی وضو کیا ہو جائے گا. لیکن یہ جگہ جو نا یہ جگہ یہ پاکی کے حکم میں ہے. اب دیکھتے جب کہ انسان ناک پانی جاتا ہے جگہ صاف کر لیتا نا، یہ پاکی کے حکم میں، تو خون کہیں سر سے بہتے یہاں تک آ جائے تو تب بھی وضو کیا ہو گئے، اگرچہ آگے مزید نہیں بہا کیونکہ یہ پاکی کے حکم میں ہے. وَلَوْ نَزَلَ فعل ہو ضمیر دم خون کی طرف راجے، اگر خون بہنے لگا من الراس الى مالان من الانف، مال ان نہیں پڑھنا، مالان، مالان کہتے نرم حصے کے جگہ. بعض ہوتے ہی بارہ پتہ نہیں چلتا نا، اس بات کتاب ہے کہ کتابچہ لکھا ہو نا تو ہمارے ساتھی پڑھتا کتا بچہ، کتابچہ کو پڑھتا تھا کتا بچہ. اور ایک عربی حبیب بینک لمیٹڈ ہے نا، لمیٹڈ حبیب بینک لمیٹڈ، تو وہ پڑھتا تھا حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب بینک لمیٹڈ، تو حبیب بینک لمیٹڈ کو پڑھتا تھا حبیب بینک لمیٹڈ، اس طریقے سے. تو مال انا نہیں پڑھنا، مالان، مالان کہتے کہ نرم جگہ کو، تو خون وہاں سے بہتے بہتے نا ناک کے جو نرم حصہ یہ آگے تو سخت ہے نا ہڈی ہے، یہاں تک خون آ گیا، اگرچہ یہاں رک گئے تبھی وضو کے. اے میرے بھائی کس دنیا میں ہوں، میرا انف نقض الوضو، وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا بالاتفاق، یعنی کسی کی اختلاف نہیں ہے سوائے ان دونوں کی سو رہے بس ان کے اختلاف. یہ پتہ رات کے جھک مارتے رہتے کبھی نیند آ رہی ہے، بیدار ہو جاؤ ایسا نا کہ وضو ٹوٹ نہ جائے، اور آگے آ جائے وہ آ رہے سونے کے مسائل آ رہے ہیں میرے بھائی، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خیال کرنا. لِوُصُولِهِ ایک مرجع کون ہے، دم ہے، کہ خون کا پہنچ جانا الی موضع اس جگہ تک یلحقہ حکم التطہیر، اس ملحق پاکی کو یہ کیونکہ اس جگہ کو کیا وضو میں دھونا پڑتا ہے نا، یہاں تک خون آ کے وضو کیا. فَتَحَقَّقَ الْخُرُوجُ، تو خروج کیا ہوگے، ثابت ہوگے، چاہے آگے پورے خون بہتے رہے یہاں تک آگے رک جائے، دونوں صورتوں وضو جاتا رہا. آگے سنو حضرت سورۃ کلاس میں، اب سنو. وَالنَّوْمُ، یہ ماں کا عطف ہے کھے وغیرہ پر، جو نواقض وضو نا، پہلی چیز ما خرج من السبیلین، پھر جو کہ بدن سے، اور پھر کھے، اب چل تو سونا، والنوم اقامت المسبب مقام سبب والی بات ہے. بذاتی ہی کبھی سر ہو جاتا ہے کہ مسبب کو سبب کا کام قرار دیا جاتا ہے. جیسے سفر میں بنیادی چیز کیا چیز ہے، مشقت ہے نا، تو وہاں 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے، روزہ مؤخر ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو اصل چیز کیا چیز ہے، مشقت. بذاتی سفر علت نہیں ہے، اصل مشقت ہے. اب مشقت ایسے پتہ نہیں چلتا، کبھی مشقت ہوتی کبھی نہیں ہوتی، جیسے زمانے حال میں. تو نفس سفر کو کیا ہے، کام کرا دے، نفس سفر کو اقامت و سبب مقام المسبب، سبب کو مسبب کو کام قرار دے، اقامت و سبب مقام. اب مشقت ہو یا نہ ہو ہر حال میں 4 رکعت 2 ہوتی ہے، اور رمضان روزہ مؤخر ہو جاتا ہے. تو اصل بنیادی چیز مشقت ہے،
مشقت ہو یا نہ ہو بس کہ سفر کو کس کام کرنا، سفر ہو بس انسان سفر کرے، چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو، مشقت ہو یا نہ ہو، 4 رکعت 2 پڑے گا ہر حال میں۔ اب نیند میں اصل چیز نیند نہیں ہے، ہاں وہ خروج الریح وغیرہ یہ چیزیں ہیں، لیکن انسان نیند میں تو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ تو نفس سبب کو مسبب کام کرے، تو نفس سونے کو ناقص وضو کرے، چاہے خروج الریح ہو یا نہ ہو، ہر حال وضو ٹوٹے گا سونے سے۔ اقامت السبب ہے مقام المسبب، یہ قاعدہ یاد، اقامت السبب ہے مقام المسبب، تو مسبب ہے خروج الریح، اصل وہی ہے، اصل وہی ہے۔ تو جب انسان سو جاتا ہے دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کس حال میں ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو گیا اس کو پتہ نہیں چلا ہو، اب یقینی نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا چیز ہے اس کے لیے؟ نیند ہے نا، نیند سبب ہے استرخاء مفاصل کے، اعضاء ڈھیلا ہونے کے لیے۔ انسان جب تک بیدار ہے تو اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، جب سو جاتے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب نیند میں پتہ نہیں چلتے انسان کو، لہذا نفس کیا ہے سونے کو، نفس نیند کو ناقض وضو قرار دے گا، کیونکہ یہ نیند اور نوم سبب ہے کس کے لیے؟ اعضاء ڈھیلا ہونے کے لیے۔ اصل تو ناقض وضو کیا چیز؟ خروج الریح ہے، اور نیند اس کے لیے سبب ہے۔ اب انسان سونے کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو لہذا نفس سبب کو مسبب کام کرا دیں، لہذا نفس سونے کو کیا ہے؟ ناقض وضو قرار دے گا نفس سونے کو، اب ہر وضو ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھیے صرف عام لوگوں کے، نبی کے لیے نہیں، یہ نوم یہ صرف کہ امتی کے، نبی کے لیے نہیں ہے، جمیع انبیاء مرسلین کا کیا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ عام لوگوں کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے، نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کوئی اپنا موازنہ پر نبی سے نہ کرے، پھر یاد رکھنا۔ اولیاء و مشائخ بزرگان دین ان کا تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی نیند کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، یہ صرف نبی کی خاصیت ہے، ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ ان کو دل ہمیشہ کیا بیدار رہتا ہے۔ حدیث آپ کہ ینام قلبی تنام عینائے ولا ینام قلبی، تنام عینائے ولا ینام قلبی، آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن دل بیدار ہوتا ہے، وہی کا مرکز ہے۔ اس لیے انبیاء کے وضو ناقض کے ہیں، انبیاء کے نوم ان کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے۔ اچھا، والنوم مستجعان، اور سونا کروٹ کے بل، نوم کے منصوبے مستجعان، کس سے حال بنے گا؟ حال کی کیا تعریف کوئی بتا سکتے ہیں؟ اگر حال کو میں تعریف سمجھا دیں، میں اس میں حال کسے کہتے ہیں؟ جی یہاں کون ہے؟ یہاں فاعل کہاں ہے؟ مفعول کہاں ہے؟ کہاں ہے نوم میں؟ کہاں ہے فاعل؟ کہاں ہے مفعول؟ الحال ما یبین حیۃ الفاعل او کلیہما، یہاں کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ مفعول کا ہے؟ کہاں کس سے حال بنے گا؟ ایسی عبارت رٹ لگائی ہے۔ فاعل سے مراد میرے بھائی وہ کیا ہے؟ عامل رافع مراد، چاہے مبتدا ہو یا خبر جو بھی ہو، صرف یہ فاعل ٹھیکہ نہیں لیے، مبتدا و خبر سب سے حال بنے گا۔ مفعول سے مراد کے منصوبات ہے، اور مضاف الیہ مجرور سب سے حال بنے گا، ایسے ٹھیکہ لے۔ اور مصدر فعل کی طرح یا نوم سے حال بنے گا، یہ فعل کی طرح ہے، جیسے فعل سے حال بنتا ہے تو مصدر سے بھی ہے نوم، اس سے حال بنے گا، ایسے نہ ہو پڑے سرسری بس۔ وہاں فاعل سے مراد مرفوعات ہیں، چاہے مبتدا ہو چاہے خبر ہو، یاد رکھنا، فاعل ہو یا نائب فاعل ہو، جتنے مرفوعات ہیں سب سے حال بن سکتا ہے۔ اور مفعول سے مراد منصوبات ہیں، عامل منصوب مراد، اور مجرور و مضاف الیہ ان کے تابع ہیں۔ اور جیسے فعل سے یاد رکھنا، جیسے فعل کے لیے نا فاعل ہوتا ہے، تو مصدر کے لیے بھی فرق کتنا ہے کہ فاعل کیا ہے؟ فعل کا جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مصدر کا فاعل مجرور ہوتا ہے، مصدر کا فاعل مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، باقی مفعول دونوں کو منصوب ہوتا ہے، حال دونوں کا منصوب، اس طریقے سے ایسے بناوی بنے ہو۔ تو جیسے فعل سے حال بنتا ہے، یاد رکھے مصدر سے بھی، تو یہ نوم سے حال بنے گا۔
مستجعن، استجع یا اسباب افتعال سے، کروٹ کی بل، چاہے دائیں کروٹ ہو یا بائیں کروٹ ہو. اور متکئن یا ایک طرف ٹیک لگا کر سو جائے، ایسے اتکا ایک سائڈ پہ سو جانا ٹیک لگا کر ہاتھ پر. ایک ہے چت لیٹنا، اس کے استلقاء عربی میں استجع یا استجعوں کروٹ کے بل، اور ایک ہے استلقاء چت لیٹنا پیٹھ کے بل اور چہرہ کے آسمان طرف، اور ایک کیا ہے پیٹھ اوپر پیٹ کے بل سونا الٹا، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، مختلف نہیں. تو استلقاء کہتے ہیں کہ ہیں چھت لیٹنا پیٹھ کے بل. تو متکئن کہتے ہیں کہ ایسے ٹیک لگا ایسے ایک سائڈ. اور مستندن الی شیء یا کسی اور چیز کو، یہ یاد رکھنا متکئن میں مستندن فرق ہے. مستندن کہتے ہیں مقعد یا سورین زمین ساتھ لگے ہوئے کسی ایسے سو جانا. یہ ہے مستندن، کسی چیز پہ ٹیک لگا، جیسے دیوار تکیے، اگر دیوار نہ ہو گئے. متکئن کہتے ہیں ہاتھ کے بل ایسے بعض لوگ ایسے بھی سو جاتے ہیں. چیز لو ازیلا، اگر یہ چیز کو ہٹا دی جائے بالفرض لسکا تھا تو یہ ضرور گر جاتا. اس کا توازن برقرار نہیں ہے. چیز کے سہارا پر اگر چیز نہیں ہوتی، دیوار نہیں ہوتی، تکیہ نہیں ہوتا تو یہ لازماً گر جاتا. ابھی کیوں نہیں گرتا؟ چونکہ دیوار اس کو روک رکھی ہے. تو اس روز وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ لأن الاستجاع سبب استخار مفاصل، چھت لیٹنا یا پیٹھ کے بل لیٹنا یا الٹا لیٹنا مطلق ہے، یاد رکھنا. کیفیت بول کر مطلق کے احوال ہیں. کروٹ کے بل چاہے الٹا لیٹے تب بھی حکم یہی ہے، چھت لیٹ جائے تب بھی حکم یہی ہے. چھت لیٹنا، الٹا لیٹنا، کروٹ کے بل لیٹنا، یہ تینوں کے تینوں کے ہیں سبب کس کے لیے؟ اعضاء کے ڈیلے ہونے کے. مفاصل مانا اعضاء. استجاع کیفیت بول کر مراد کے عموم احوال ہے. چاہے استلقاء ہو تب بھی حکم یہی ہے، الٹا لیٹ جائے تب بھی حکم یہی ہے. لأن الاستجاع کروٹ کے بل یا چھت لیٹنا یا الٹا لیٹنا یہ سبب ہے کس کے لیے؟ لاسترخاء المفاصل، اعضاء کے ڈھیلے ہونے کے. تو اصل تو کیا ہے؟ جو ناقض وضو وہ خروج الریح، اور اس کے لیے اعضاء کا ڈھیلے ہونا، اور اس کے ذریعے سبب کیا چیز؟ خواب، نیند. فلا یرا ان خروج، فلا یرا کہ کروٹ کے بل سونا یہ خالی نہیں ہوتا ان خروج شیء، کسی چیز نکلنے سے. ایک کنایت ہے. الکنایت ابلغ من الصریح، یہ قاعدہ ہے. الکنایت ابلغ من الصریح. براراست اس ہوا کا نام نہیں بتایا، شیئن بتا دے، خود سمجھ لیتے کیا چیز ہے. الکنایت ابلغ من الصریح، یہ آپ کو کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی سمجھ، یہ چیز ہے. اب براراست ثابت ہے کہہ سکتا تھا نا، لیکن وہ نامناسب نہیں ہے کہ نہیں. تو شے سے کیا مراد ہے؟ خود جانتے متعین ہے نا. یا تو کہ خاموش گفتہ مراد یا کہ ہیں صوتی مراد، ایک ہی چیز ہے. جانتے ہو نا اردو نیت میں کیا کروں؟ خاموش گفتہ. تو شے سے مراد یہ ہے چاہے صوتی ہو یا خاموش ہو. علا یارا من خالی ہونا. فلا یارا، یارا فعال وہ ضمیر ہے جو کہ اس نے سونے کی طرف اشارہ. عادتاً عام طور پر. وثابت عادتاً کالمتیقن به، اور جو چیز عادتاً ثابت کو یقین گوئے کہ یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ نکل گیا ہے. پتہ نہیں چلتا نا کہ غالب گمانے کی نیند کی حالت میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، چاہے صوتی ہو یا خاموش ہو. اب پتہ نہیں چلتا ہے تو لحاظ کہ ہیں عادتاً ایسے ہو جاتا ہے، گوئے کہ یقیناً ہو گیا.
والاتقاء یزیل مسئلہ ایک ذات ہم بس کریں. شوگر ٹیسٹ کے لیے خون کا قطرہ نکالا جاتا ہے اور بہتانے کیسے وضو چھوٹ جاتا ہے نا، احتیاطاً وضو کرنا چاہیے. خون نکالا جاتا بہتا نہیں نکالا جاتا اس کو احتیاطاً وضو کر لے. پولیم کا شریک ہے، دل مطمئنی سے بچنا چاہیے. لافی مسل کے اسپیکر مناسب ہے. ایک بیٹا ہے، اس کی ماہانہ کمائی تقریباً 50,000 ہے اور ان کی ساری کمائی باپ کی ملک میں ہو جائے گا. اس بیٹے پر اگر سب کچھ باپ کو دے دیتا ہے تو اس قربانی نہیں ہے. اگر باپ پاس ایسے رکھتا ہے باپ نگران کے حیثیت پہ اس پر قربانی واجب ہے. تو اتنا بڑا سخی نہیں کہ حاتم تعین کہ اس کے ساری تنخواہ ابو کو دے دے. ملکیت تو بیٹے کو دی، اگرچہ والد نگرانی کر لیتا ہے، قربانی واجب ہے. میثاق مدینہ کن لوگوں کے درمیان پیدا؟ کون سے میثاق؟ ان سے لکھے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر مبارک کتنی تھی جب حرب فجار کے مار گئے؟ ٹوٹل آپ عمر 63 سال ہے اور اس وقت تقریباً آپ عمر 25 کے آس پاس تھی، جنگ فجار کا وقت. اگر سسر بیوی کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لڑکی کو طلاق وغیرہ نکاح ختم ہو جائے گا. جب بہو کے ساتھ گناہ کریں تو ہمیشہ کے لکھے ہیں بیٹے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. عام آگے یا تو اس کو طلاق دے دے یا کسی طریقے سے گھر سے نکال دے، پھر عزت بھی بچ جائے اور فارغ بھی ہو جائے. ایک شخص اب خود اپنی قربانی نہ کرے بلکہ اپنے مرحوم کی طرف سے، حالانکہ خود صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی صحیح. جب اپنے قربانی واجب نہیں نفلی کرنا چاہتے تو مرضی اس کے اپنی طرف سے کرے یا والدین کی طرف سے کرے، کسی طرف سے. نفلی قربانی میں اختیار ہے. یہ پتہ نہیں کیا رکھے ایڈوانس بیلنس کا کیا حکم ہے؟ یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں. جو ادھار کے طور پر نا نہ یہ جائز نہیں ہے. آپ 15 روپے لے رہے ہو، اگلی دفعہ کاٹ ڈالو گا آپ سے اضافی 2-3 روپے کاٹے گا نا، جائز نہیں. بجلی گیس وغیرہ کا بل مقرر وقت پر ادا نہ کرنے پر جو اضافی رقم ادا کرنا، یہ تو آج حکومتی ظلم زیادتی جائز نہیں ہے. موجودہ دور میں جہیز کی صورتحال ہے کہ لڑکے والے زبردستی جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ غلط طریقے. جہیز اختیاری چیز ہے، کوئی دے دے یا نہ دے دے، کچھ جبر اقرا غلط طریقے. مغرب کے اذان ہونے کے بعد جماعت میں 5 منٹ کے تاخیر کرنا جیسا کہ بعض، یہ ان کا ذاتی مسئلے ہے، شرعاً تو اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک پوری امت کا ملک اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوتی. باقی مسئلہ انشاءاللہ ہوا مسئلہ کتاب الصلاۃ میں آنے والا ہے. ایک شخص پر قربانی واجب تھی مگر کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہ کر سکا اور قربانی کا ایام گزر گئے، اب اس سے کیا حکم؟ تو قیمت صدقہ کرے. انسان نہیں کرے تو ایک جانور قیمت صدقہ کرے. فرض نماز امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہو اور خیال نہیں رہا اور سیدھے صاحب کے لیے بغیر سلام پھیر دیں. اگر وقت کے اندر یاد ہو تو یاد ہوگا، وقت گزر کے بعد میں یاد ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر اسی وقت فوراً یاد آ جائے نماز یادہ کرے، اگر بعد میں یاد آ جائے نماز ہو گئی. اگر کسی دیوبندیوں کو مسجد نہیں، بریلویوں کی مسجد میں بہت جماعت سے نہیں یار، ان سے دل مطمئن نہیں ہے. قاعدہ اللہ معاف فرما، بالکل زمانہ حال کے مبتدئین پیچھے نماز نہیں ہوتی.